تم لوگوں کو خدا اور خرما دونوں چاہیے. کوفے کے معززین میں سے ہو. کوفے والے تمہیں مانتے ہیں. تم ابن وہب، تم ابو موسیٰ اشعری، اشعث کندی. مجھے صاف صاف بتا دیں، میرے ساتھ ہو یا شیخ کے؟ اگر شیخ کے ساتھ ہو تو خلیفہ کے مخالف ہو، اگر میرے ساتھ ہو تو خلیفہ کے ساتھ ہو. آگے تمہاری مرضی. تمہارے اور شیخ کے اختلافات میں بے طرف ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور بے طرفی؟ مسلمان کی بدترین خصلت بے طرفی ہے. ہر مناظرے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل. جو حق کے ساتھ نہیں وہ مسلمان نہیں. تم اور شیخ دونوں باطل ہو. نہ تم حق پر چل رہے ہو نہ شیخ. تم دونوں فاسق ہو، کوفے کو تباہ کر رہے ہو. تم کیا کہتے ہو ابو موسیٰ؟ کوفے کے پرہیزگاروں میں سے ہو. کیا تم بھی ابن وہب کی تائید کرتے ہو؟ ساری رات میں نے تمہارے اور شیخ کے اختلاف پر غور کیا. تم دونوں کا اختلاف دنیاوی مقام اور مال کے لیے ہے. میں دنیاوی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا. تم کیا کہتے ہو اشعث؟ رکو گے یا تم بھی جاؤ گے؟ تم امیر کوفہ ہو ولید، کہتے ہو تو رکتا ہوں یا چلا جاتا ہوں. تمہاری مرضی ہے، رکو یا چلے جاؤ. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں ولید، تمہارے حکم سے آیا ہوں. اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ تم رک جاؤ. میرے رکنے کی بھی شرط ہوگی. ابو موسیٰ کی بات کو میں بھی قبول کرتا ہوں. شیخ کو ریاست چاہیے اور ولید تمہیں مال. میں بھی اسی کے ساتھ رہوں گا جس سے مجھے مال ملے. اور ولید یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. لو آؤ بیعت کرو. رہا ہے ابو زبید، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے ولید. ایک مسجد میں 3 جماعتیں. نہ ہو تو خلیفہ ذمہ دار ہے. امیر کوفہ کی مخالفت میں کوفہ گروہوں میں بٹ جائے گا. اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ روز روشن کی طرح واضح ہے. شیخ رسول خدا کے صحابی اور ان کے خادم تھے. ولید کیا تھا؟ قرآن کی روح سے فاسق ہے. ہم فاسق کی اقتدا کس طرح کریں گے؟ ادھر ابو موسیٰ اشعری حق کو چھپا رہے ہیں. امور مسلمین میں بے طرفی گناہ ہے. خلیفہ کوفے کی حالات سے واقف نہیں ہے. شیخ چاہتے ہیں خلیفہ کو کوفے کی حالات سے باخبر کریں. بے طرف نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے؟ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ 3 جماعتوں کا بھید کیا ہے؟ جو دین و دنیا دونوں چاہتے ہیں وہ ولید کی اقتدا میں ہے. جو بے طرف اور تارک دنیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کی اقتدا میں ہے. جنہیں نہ دنیا نہ آخرت چاہیے وہ شیخ کوفہ کی اقتدا میں ہے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. تم جو جہنمی اور بیت شکن ٹھہرے خود اپنی اقتدا کرو. بس کر بے دین.
بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا طوفان ہے. ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے. شیخ، یہ کیسی بدعت ہے؟ خدا کے گھر میں ایک محراب ہے جو ولید نے غصب کر رکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری بے طرفیوں کی امامت کر رہی. تم بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہو. ایک مسجد میں کتنی جماعتیں ہوں گی؟ مستحب ہے کہ ایک ہی امام جماعت ہو. یہ گروہ بندی دور جاہلیت کا طریقہ ہے. کعبے میں ہر قوم ایک الگ بت کی پرستش کرتی تھی. جس بت پر زیادہ زیورات چڑھائے جاتے تھے وہ زیادہ باعث فخر تھا. کوفہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہے. نماز پڑھنا اس مسجد میں حرام ہے. میں سمجھ نہ سکا مالک، یہ باپ بیٹی کس قدر فتنہ پرور ہے. خدایا اس فتنہ پرور قوم کی ہدایت فرما. اس بت کی اقتدا کریں، جماعت کی نیت نہ کرو. ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ ولید کے لیے. ولید قومی تعصب کو زندہ کر کے کوفے کے قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے. اگر ابو موسیٰ اشعری کو ولید کی نیت کا پتہ ہے تو وہ ریاست طلب ہے، ورنہ احمق ہے. ولید کی اقتدا کر کے اس کے مکر و فریب کو ہم نے اسی کی طرف پلٹا دیا ہے. جنہیں شیخ پر اعتقاد ہے ولید کی اقتدا کریں. فتنے کا بیج تم نے بویا ہے ابن مسعود. ہاں، کوفے کے مسلمانوں میں یہ تفرقہ تم نے ڈالا ہے. کل تک تو تم ولید کی نالائقی کا اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو. ولید نے تمہیں بھی خرید لیا. ابو موسیٰ، سمجھتے ہو کہ ہمارا اختلاف دنیا کے لیے ہے. اعلان تم نے کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے. اپنے عقیدے پر قائم رہو. اگر ولید کے ساتھ میں مصالحت کر لوں تو کیا خطا کار ہوں؟ گناہگار ہو تم، گناہگار. تم نے ولید کی اقتدا کر کے اپنے پچھلے قول کو جھٹلا دیا. جب تمہیں یقین نہیں تو ایک مسلمان پر تہمت لگائی اور اسے بدنام کیا. میں نے انکار کہاں کیا؟ جس نے بھی میری زبانی ولید کے متعلق سنا ہے وہ حقیقت ہے. پھر ایسی صورت میں اس کی اقتدا جائز نہیں. اقتدا نہ کروں تو گناہ ہے. تم دیوانے ہو. تم بولے ہو ابو موسیٰ جلدی پھسل جاتے ہو. کہیں اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا. دیکھا ابو زبید، جب تک شیخ رہے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے.
دھیان رکھنا کہیں نماز کم زیادہ نہ پڑھا دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نہیں وردان، جب تک شیخ کوفے میں ہوں گے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھا نہیں ان کے کہنے سے ازدیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اگر شیخ کے قاصد نے ہمارے اختلاف کی خبر علی تک پہنچا دی اور اگر علی نے مداخلت کر دی ہمیں بستر باندھنا پڑ جائے گا. کوفے کا دروازہ بند کر دو وردان، تاکہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. اس ابا قدام کا کیا کریں؟ آئے دن فتنہ انگیز فتوے جاری کرتا ہے. جو اپنے عقیدے کو زیادہ ظاہر کرتا ہے اس سے مت ڈرو. ابا قدام خود اپنا دشمن ہے، اس سے چھیڑنا نہیں وردان. چوکس رہو کہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. کیا ہو گیا تھا؟ شک میں اتنی ساری نمازیں پڑھا دی ولید. جس محراب میں تو روح کہیں اور. ہاں؟ کہاں ہو ولید؟ یہ کالی آنکھوں والی بھی خدا کی رقیب ہے ابو زبید. دائی جان کی بھی کیا پسند ہے. آؤ شاعر، دیکھتے ہیں دائی جان کیا خبر لاتی ہے. دیکھ لینا، دائی جان جو خبر لائے گی وہ تمہارے اشعار کا بھی جادو توڑ دیں گے. میں سمجھ گیا. جواب بھی کیا شاعرانہ ہے. ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے. اس کی اقتدا کرنا جس کے تم پاگل ہو، کیا یہ شرک نہیں؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں. تم قافیے میں کھو گئے شاعر، تم کھو گئے. تمہارے پرانے اشعار تمہیں مبارک ہو. مجھے دیوان مل گیا ہے، زندہ و سرشار، ہزاروں عاشقوں کے دل کا مرہم. مجنون عراقی کا دیوان نہیں، کوفے کی شہزادی کا دیوان. فرات جتنی لمبی غزلوں والا، دو کالی آنکھوں کے ساتھ. میری غزلوں کی فرات جاری ہے، کالی آنکھوں کے اشعار کے ساتھ. تم کہو تو میں اپنی غزلوں کو جلا دوں. پھر کود گئے ہو پانی میں. فرات کا پانی ہے دائی جان، روح کو تازہ کر دیتا ہے. کھانا کیا بنایا؟ سبزی کا دلیا. گھر کی بیگم نے بنایا؟ نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا. اس کے ہاتھ کا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. قطام کا اسے پتا چل گیا. ہاں، عورت دیہاتی ہو اور وہ مرد کو نہ پہچانے، پھر میرے خیال سے اس کی جگہ تنور میں ہونی چاہیے. کتے کی طرح سونگتی رہتی ہے اور ہر چیز پر شک کرتی ہے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے.
मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। काश कि तुम ऐसा कर सकते। हाथ रोक लो अपना, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इसके सारे खानदान पर थूक दिया है। फकत खानदान ही पर नहीं, मेरी जवानी पर भी थूक दिया है दाई। मैं कहता हूं तू चली जा, चली जा। मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? बड़ी देर से इजाजत दी है वलीद, अब मुझे यहीं रहना है। तुम मुझ पर थूकते भी हो। तेरी हवस पूरी नहीं हुई, अब मैं यहीं रहूंगी ताकि तेरे झूठे इश्क के निवालों में जहर मिला सकूं। सूंघ के देख, अभी तक उन ऊँटों की बू आ रही है जिस पर तूने मुझे झूठे वादे देकर अपने काफिले से उठाकर लाया था। अपने आप पर थूक ले यश। मैं एक सीधी सादी देहाती लड़की थी जो दिन में हजारों बार तेरी झूठी मोहब्बत के रंगीन वादों में रंगती गई। अब मैं कहाँ जाऊं? अब उस हजारों दुल्हन के महल में मेरी कोई हैसियत नहीं, और ना ही मेरी झोपड़ी में रहने वाले मुझे पहचानेंगे। आखिर किस बात से परेशान हो? अपने नसीब से। देख रही हो मैं कितने साल की हूँ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, दसियों दुल्हनों के मैंने खुद अपने हाथों से बाल संवारे, खुशबू लगाई और इसके लिए तैयार किया। लेकिन इसकी हर करवट में एक नई हवस उभरती है। खुत्ताम अब इसकी नई हवस है। ये अमीर लोग अपनी बीवियों के लिए सबसे झूठे मर्द हैं। उनके पास इश्क नहीं होता बल्कि रियासत से पुरदिल है। अब खुतामा को भी मेरी तरह बर्बाद न करना। वलीद ने इख्तिलाफ का बीज बो दिया है। कूफे की कौमें आज एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ी हैं। अबा खुताम अशस्किंदी जैसे वलीद के सिक्कों पर बिक गए हैं। कौम अज़द और असद लड़ने के लिए मोर्चे बना लिए हैं। अबू मूसा अशअरी कभी इनको बुरा कहते हैं तो कभी उनको। मालिक अस्तर कभी वलीद के मुखालिफ हो जाते हैं तो कभी उसके साथ। कूफा अब टुकड़ों में बट गया है। अगर इस फितने का बानी फौरन नाबूद न हो तो बाप बेटे पर और भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अबा खुताम कूफा तबाह होने से पहले हमें कुछ न कुछ करना होगा। शेख क्यों हक को छुपा रहे? फितने के बानियों में एक तो ये शेख हैं, वो अली से मिले हुए हैं। दीनी तबलीग के बहाने वो अली के मुबल्लिग हैं। अली के मानने वाले बैअत नहीं तोड़ते। अबा खुताम बिला शक वो उस्मान के बाद खुद को खलीफा समझते हैं। उनकी खामोशी में हजारों राज हैं। उस्मान को हटाने में वो शरीक नहीं होंगे। तुम अली को साजिशकार समझते हो? खलीफा की बिदअतों पर अली की खामोशी क्या माना रखती है? अली और उस्मान ये दोनों अब्दुल मुनाफ की आल से हैं और ये दोनों खुरैश हैं। इसके अलावा अली की खामोशी की एक और दलील भी है। वो उमर की शूरा में उस्मान के रकीब थे। अली जैसे दूर अंदेश से बईद है कि खतरा मोल लें और खलीफा के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें खिलाफत से हटा दें। इसलिए कि लोग उस्मान के बाद अली की खिलाफत पर शक करेंगे और कहेंगे कि खुद अली ने खिलाफत पर कब्जा करने के लिए अपने रकीब को हटा दिया। अल्लाहुल आलम। तुम पछता रहे हो किस बात से? खलीफा की बैअत शिकनी के बाद मैंने अपने दीन पर अमल किया है। पछताना कैसा?
پھر پکا ارادہ کر لو ابا خطام، کام تمام کر دیتے ہیں۔ خلیفہ کو ہٹانے کے لیے ولید اور شیخ کوفہ کو ہٹانا ہوگا۔ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ شیخ کو مارو گے، میں اور میرے بیٹے ولید کا کام تمام کریں گے۔ تمہیں منظور ہے؟ رک جاؤ، ولید کو ہم ماریں گے۔ تم ولید کو مارو گے؟ ولید کا مارنا آسان نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ کو تم مارو گے؟ تم شیخ کو کیوں نہیں مارتے؟ جس وجہ سے کہ تم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ تم ہماری وجہ جانتی ہو۔ ولید کے ماننے والے دنیا دار ہیں اور شیخ کے ماننے والے ایماندار ہیں۔ جو لوگ شیخ کے ساتھ ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ ولید کے ساتھ ہیں وہ سب خزانے کے لالچی ہیں۔ اگر شیخ مارے گئے تو ان کے ماننے والے قصاص لیے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن اگر ولید مارا گیا، کوفے کا خزانہ تو ہے، تو شاید ہی کوفے میں ولید کا کوئی خوخہ ہوگا۔ ولید کا خون خواہ؟ ولید کے خون کا قصاص خلیفہ عثمان لیں گے۔ خلیفہ مدینے میں ہے، نہ کہ کوفے میں۔ جل الخالق۔ یہ لڑکی آدمی ہے یا پری ابا قطام؟ چلو قبول ہے، شیخ کو ہم لوگ ماریں گے۔ قصاص کا کیا کرو گے؟ شیخ ایسے مارے جائیں گے کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ تم ولید کو کس طرح مارو گی؟ ولید کو اس کا کوئی قریبی قتل کرے گا۔ جل الخالق۔ ولید، تجھے اپنے تیر عشق سے ماروں گی، اپنی نفرت کے وار سے۔ نکل جا، کوفہ ہمارا ہے۔ ہرس، کیا ہوا؟ کون مرا، کون زندہ ہے؟ کوفے کی شہزادی اور بے خبر۔ آج کل تمہاری آنکھیں دھندلا دیکھ رہی ہیں اور تمہارے کان اونچا سن رہے ہیں، اور کچھ دنوں سے بالکل کھوئی کھوئی رہتی ہو۔
ہمیشہ یہی سوال ہم تم سے کیا کرتے تھے. کیا بات ہے؟ بتا دوں تو تمہارا خون کھول جائے گا اور تم کچھ کر بیٹھو گے. بتاؤ کیوں خوف زدہ ہو؟ شیخ کوفہ کی فاتحہ پڑھو. مر گئے؟ کاش مر گئے ہوتے، ہمیں بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی. یہ مردہ پرست کوفے والے مرے ہوئے شیخ کو زیادہ مانتے ہیں. اب سامان سمیٹو قطام، شاید ہمیں کوفہ چھوڑنا پڑ جائے. شیخ کو جلا وطن کر دیا گیا. قطام، پھر وہ جشن، شادی کی رسمیں اور ولیمے کے پکوان کا کیا ہوگا؟ تو نے خواب دیکھا تھا کہ تو دلہن بنے گی. تم چپ رہو بہن، عورت کا خواب جھوٹا ہوتا ہے. اتنے بچوں کے ساتھ در بدری، ایک ہاتھ میں، ایک گود میں، ایک پیٹھ پر اور ایک پیٹ میں. اس سے بہتر تو زندہ بگور ہونا تھا. ہائے خاک ہو سر پر. شور نہ کرو، تم عورتوں کو تو بک بک کرنا اور بچے جننا آتا ہے. جی چاہتا ہے تو اور بھی بیٹے جنو. اگر شیخ کوفہ سے چلے گئے تو ولید بیت شکنوں کے پیچھے پڑ جائے گا. ولید ہمارا دشمن تو ہے ہی، شیخ کو بھگا کر ہم کو کچل ڈالے گا. ہماری بھی عجیب حالت ہے کہ ڈرپوک لالچی کوفے والے آج یا شیخ کہہ رہے ہیں، کل ولید کی ایک آنکھ دکھانے پر ہمیں بھی بیچ ڈالیں گے. دیر ہونے سے پہلے ہمیں بھی کوفہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر کوفے میں رہیں تو ولیدیوں سے نہیں بچ سکتے. ابن وہاب ذلیل کمینہ کہیں کا، اسے پتا تھا کہ شیخ کی جلاوطنی کا حکم آ چکا ہے، جبھی تو وہ ہمیں شیخ کو مارنے پر ابھار رہا تھا، جانتے ہوئے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اب تو مجبوراً ہمیں ولید کو مارنا پڑے گا. ہم فریب کھا گئے، ہم فریب کھا گئے، فریب کھا گئے. کہاں ابا قطام؟ اس کی گردن اڑانے کے لیے. کچھ بھی تو نہیں ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. شیخ کو شہر بدر کر کے ولید اب سب کو چیرتا پھاڑتا پھرے گا، اپنے پنجوں پر چلنے لگے گا. پھر میں کس پر بھروسہ کروں؟ یہی کوفے والے جو صبح اور شب کی نمازوں میں دو دو کی اقتدا کرتے ہیں، یہی دوغلے لوگ جو ہماری نیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، کل ولید کے ساتھ ہو جائیں گے. ولید اگر ہماری نیت سمجھ گیا تو ہم پر تلواریں چلا دے گا. تلواریں کس ثبوت پر؟ کس ثبوت پر؟ ثبوت کس چیز کا؟ ہم کوفے میں ولید کے کھلے دشمن ہیں، اور ولید وہ بھیڑیا جس کو تم نے منبر پر رسوا کیا. یاد نہیں ہے تمہیں؟ ہائے اللہ! آپ جنگ کا رخ دیکھ رہے ہیں، خون اور شمشیر. کیوں یقین نہیں کرتے کہ ولید جیسوں کو ایک اشارے میں مارا جا سکتا ہے؟ مارو، مار ڈالو اس کو. بک بک کیوں کرتی ہو؟ مار ڈالو ولید کو. ولید مر چکا ہے. اگر وہ زندہ ہوتا تو تم لوگ اس کے خلاف بکتے ہوئے کوفے میں نہیں پھر سکتے تھے. میرا نشانہ اس کے دل پہ بیٹھ گیا ہے. تم نے ولید کو خواب میں مارا ہے یا خیال میں؟ اگر بتا دوں تو کیا سن سکو گے؟ کہہ دے کہ میں نے غلط سنا ہے. قطام، میں نے غلط بات نہیں کی. بے حیا، بے شرم، میں نے تم کو غیرت اور حیا سکھائی تھی. تو کیا یہی سکھایا تھا کہ ہر دروازے کی آواز پر کوٹھی میں گھس جاؤں اور منہ میں انگلی دبا کر مردوں کی آواز میں کہوں علیکم السلام؟ یہی سکھایا تھا کہ اپنی ماں کی خبر پر زور زور سے نہ روؤں، بین نہ کروں؟ خدا نے مجھے آنکھیں دی ہیں لیکن وہی دیکھوں جو آپ چاہو، کان سے وہی سنوں جو آپ کہیں، خود نہ دیکھوں، خود نہ سنوں. مجھے معلوم تھا تم لوگ نہیں سن سکو گے. جب نہیں سن سکتے تو اپنے کان بند کر لو. میں نے ولید کو فاسق سمجھ کے اس کے ممبر کو خراب نہیں کیا، بلکہ اس طرح میں ولید کو اپنا بنانا چاہتی تھی.
أعوذ بالله من شر الشياطين الرجيم والرجيمة. أعوذ بالله من شر التقصير. او بدبخت کمینی! غیرت دار بھائی اپنی بہن پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائی پر؟ ہاں ابا خطام، اٹھو، اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ برسوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا تھا۔ یہ بھی بتا دو کہ آپ نے میری تربیت کی ہے، خون اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا۔ انہیں یہ بھی بتا دو میں شادی سے کیوں بھاگتی ہوں اور میری زنانہ روح کو آپ نے مار ڈالا ہے۔ میری اور ولید کی بات لیلا اور مجنو کی کہانی نہیں، بلکہ مجنون اور مجنو کا قصہ ہے۔ جنگجو عورت نہیں دیکھی؟ اگر زرا مجھ پر حرام ہے تو میری کالی آنکھیں زرا کا کام کرتی ہیں۔ میری زبان تلوار کی طرح تیز، ابرو میری کمان، زلفیں میری زنجیر ہیں۔ تمہیں خون ولید چاہیے اور مجھے قدرت ولید۔ جب تک تجھ جیسی شیطان رہے گی یہاں سے برکت و رحمت جاتی رہے گی۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا بے حیا۔ آؤ مار ڈالو مجھے۔ بس کرو۔ تلوار رکھ دو۔ یہ تم کیا کر بیٹھی؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ابا خطام۔ آپ نے پدری کی ہے، مادری نہیں۔ میں مرد ہوں، پدری ہی کر سکتا تھا۔ تو ابھی بھی پدری کرو، یا کہو ولید دشمن خدا سے شادی کرنا حرام ہے۔ آپ کو تو یہی کہنا آتا ہے نا؟ یا امیر، ان قریب کوفے والے ہمارے خلاف بغاوت کر جائیں گے۔ شیخ کو کوفے میں رہنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فقط صبر؟ نہیں، وہ کوفیوں میں اتحاد اور تفرقہ ختم کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں۔ سنا تم نے؟ کوفیوں میں اتحاد؟ پھر ہم کیا کریں؟ حکم خلیفہ نافذ نہ کریں؟ خلیفہ کا حکم بجا لانے میں مشکل کوفے والے ہیں اور مشکل کشا بھی کوفے والے۔ اگر کچھ لوگ شیخ کے جانے پر راضی ہو جائیں تو راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ کوفے والوں کو آپس میں لڑوا کر اگر خلیفہ کا حکم نافذ کرنا ہے اور اہل کوفہ مشکل کھڑی کرتے ہیں تو جب کچھ چارہ بھی نہیں ہے، کوفے کی امنیت ختم ہو جائے گی تو حکم خلیفہ نافذ نہ کرو۔ ابو زبید کا مقصد میں سمجھ گیا اشس۔ کوفیوں کی آپس میں جنگ ایک زبانی جنگ ہوگی، نہ تلواروں کی جنگ۔ جھگڑے کے درمیان ہمارے لوگ آ جائیں گے اور خوریزی ہونے نہیں دیں گے۔ شیخ برادر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب شیخ اپنے موافق اور مخالف دیکھیں گے تو کوفہ چھوڑ کر وہ خود ہی چلے جائیں گے۔ میرا نظریہ وہی ہے جو سب کا۔ کیا سم بکم کھڑے ہو؟ تم بھی تو کچھ کہو۔ ان لوگوں کی زبان تو تم ہو اشس۔ جب تک کوفے میں سکون نہ ہو ہمدان کی حکومت کا وعدہ ایک خواب سمجھو اشس۔
کوفے کے حالات پر نظر رکھو وردان. شیخ کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. انہیں درود و سلام کے ساتھ رخصت کرنا. اطاعت. اب تم لوگوں کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا. میں اپنے موافق اور مخالف کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. بس آج رات کی مہلت ہے. اب تم لوگ جا سکتے ہو.